خوش آمدید آپ سب کا دی پوڈکاسٹ آف بک ریویوز میں، جو محمد منتظر مہدی کا پلیٹ فارم ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم محمد منتظر مہدی کی تحقیق کی روشنی میں ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جی بالکل، ایلڈس ہکسلے کی شہرہ آفاق کتاب بریو نیو ورلڈ۔ صحیح، یہ نام تو بہت سنا ہے، بریو نیو ورلڈ۔ ہاں، اور یہ صرف نام نہیں، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک انتباہ بھی۔ اور محمد منتظر مہدی کے تجزیے کے ساتھ ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ زبردست۔ تو پہلے ذرا کتاب کا تعارف ہو جائے۔ نام تو ہو گیا بریو نیو ورلڈ، مصنف ایلڈس ہکسلے۔ جی، ایلڈس ہکسلے برطانوی مصنف، فلسفی بھی تھے۔ یہ کتاب 1932 میں آئی۔ 1932 کافی پرانی ہے۔ ہاں، لیکن آج بھی اتنی ہی متعلقہ۔ اس کی صنف کو دیکھیں تو ڈسٹوپین کہتے ہیں اسے۔ ڈسٹوپین یعنی مستقبل کی ایک بھیانک تصویر۔ بالکل، سائنسی فکشن بھی ہے اور فلسفہ تو بھرا پڑا ہے۔ 20ویں صدی کی اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس کا موازنہ جارج آرویل کی 1984 سے کرتے ہیں۔ اچھا، 1984 سے؟ وہ بھی تو ڈسٹوپین ہے۔ جی، لیکن محمد منتظر مہدی اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں کہ دونوں میں بڑا فرق ہے، کنٹرول کا طریقہ الگ ہے۔ دلچسپ۔ اور اس کا کوئی اردو ترجمہ مطلب آسانی سے مل جاتا ہے؟ کوئی بہت مشہور یا عام ترجمہ تو شاید نہیں ہے، لیکن اس پر بات چیت، خلاصے، تجزیے اردو میں ہوتے رہتے ہیں۔ کتاب اہم جو اتنی ہے۔ اور مصنف خود ہکسلے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ایلڈس ہکسلے کا خاندان بڑا علمی اور سائنسی تھا۔ ان کے دادا مشہور ماہر حیاتیات تھے، بھائی بھی سائنسدان، تو سائنس اور معاشرے پر ان کی گہری نظر تھی۔ تو یہ پس منظر ان کی تحریروں میں نظر آتا ہوگا؟ یقیناً، وہ ٹیکنالوجی کی طاقت، خاص طور پر جب وہ ریاست کے ہاتھ میں ہو، اسے لے کر کافی متفکر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سائنس کا غلط استعمال انسان کو غلام بنا سکتا ہے۔ غلامی ٹیکنالوجی سے؟ ہاں، مگر ایک آرام دہ غلامی۔ محمد منتظر مہدی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہکسلے کا اصل مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ انسان کی وہ فطرت تھی جو آسانی کے بدلے آزادی چھوڑ دے۔ کوئی 600 سال آگے، AF 632 کہتے ہیں وہ، یعنی آفٹر فورڈ۔ آفٹر فورڈ، ہنری فورڈ؟ جی، ہنری فورڈ، جس نے ماس پروڈکشن شروع کی، وہ اس دنیا کا خدا ہے۔ فورڈ کی پوجا ہوتی ہے، ٹی کا نشان ہے صلیب کی جگہ۔ ارے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور سب سے بڑی بات، انسان اب قدرتی طور پر پیدا نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ قدرتی پیدائش ختم؟ تو پھر خاندان، ماں باپ؟ کچھ نہیں، سب ختم۔ انسانوں کو لندن کی سینٹرل لندن ہیچری اینڈ کنڈیشننگ سینٹر جیسی جگہوں پر بنایا جاتا ہے۔ بوتلوں میں؟ بوتلوں میں، اسمبلی لائن پر۔ بالکل۔ فرٹیلائزیشن سے لے کر ہر چیز کنٹرول میں۔ ایک بکنوفس کی پروسیس ہے جس سے ایک ایمبریو سے درجنوں، سینکڑوں ایک جیسے جڑواں بناتے ہیں، خاص طور پر نچلے طبقوں کے لیے۔ اوہ خدایا، تاکہ سب ایک جیسے ہوں۔ ہاں، یکسانیت اور سماجی استحکام کے لیے۔ اور یہیں سے ہو ذات پات والا نظام بھی آتا ہے، الفا بیٹا۔ جی ہاں، 5 ساتیں ہیں۔ الفا سب سے اوپر ذہین، بیٹا انتظامی کام والے، گاما اوسط، ڈیلٹا کم ذہین اور ایپسلون مشقت والے۔ اور یہ پیدائش سے پہلے ہی طے ہو جاتا ہے؟ بالکل، جینیاتی اور کیمیائی طریقوں سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ایپسلون کو جان بوجھ کر آکسیجن کم دی جاتی ہے تاکہ دماغ زیادہ نہ چلے۔ یہ تو خوفناک ہے۔ مطلب پیدا ہونے سے پہلے ہی غلامی، اور پھر ان کی پروگرامنگ۔ جی، کنڈیشننگ بچپن سے ہی نیو پیوولین طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں سکھایا جاتا ہے اپنی ذات سے پیار کرو، دوسروں کو کمتر سمجھو۔ جیسے؟ مثال کے طور پر بچوں کو کتابوں اور پھولوں سے ڈرایا جاتا ہے، بجلی کے جھٹکے دے کر۔ کتابوں اور پھولوں سے؟ کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ چیزیں مفت ہیں، معاشیت میں حصہ نہیں ڈالتیں۔ اور نیند میں ہپنوویڈیا یعنی سلیپ ٹیچنگ۔ نیند میں سکھانا؟ کیا سکھاتے ہیں؟ ریاستی نعرے، اخلاقیات، جیسے اینڈنگ از بیٹر دین مینڈنگ، چیزیں ٹھیک مت کرو، نئی خریدو، یا اے گرام از بیٹر دین اے ڈیم، فکر مت کرو، سوما لے لو۔ اچھا، یہ سوما آ گیا، اس کا بہت ذکر سنا ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ محمد منتظر مہدی کیا کہتے ہیں اس پر؟ سوما اس معاشرے کی بنیاد ہے
ایک سرکاری نشاور دوا، بے ضرر کہتے ہیں. جب بھی کوئی ذرا سا بھی پریشان ہو، اداس ہو، سوما کی گولی لے لے. اور پھر؟ بس فوری طور پر مصنوعی خوشی، سرشاری، حقیقت سے چھٹی. محمد منتظر مہدی کہتے ہیں یہ صرف خوشی کی گولی نہیں، یہ کنٹرول کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. کنٹرول کا ہتھیار؟ کیسے؟ یہ لوگوں کو سوچنے، سوال کرنے یا اصلی جذبات محسوس کرنے سے روکتی ہے. بس نظام کے تابع رہو، خوش رہو. تو پھر اصلی جذبات، محبت، خاندان، ان سب کا کیا بنا؟ کچھ نہیں. خاندان، ماں، باپ جیسے لفظ گالی سمجھے جاتے ہیں. بچے ریاست کے. محبت، گہرے رشتے، خطرناک، عدم استحکام لاتے. تو پھر تعلقات؟ سطحی تعلقات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. نعرہ ہے ایوری ون بلانگس ٹو ایوری ون ایلس. ہر کوئی ہر کسی کا ہے. کوئی گہرا خاص رشتہ نہ بنے بس. اور علم، آرٹ، مذہب؟ سب قربان. استحکام کے نام پر. پرانی کتابیں، شیکسپیئر وغیرہ ممنوع. جو گہرے جذبات جگائیں وہ چیزیں نہیں چاہیے. سائنس بھی بس عملی کاموں تک. مذہب کی جگہ کیا ہے؟ فورڈ کی پوجا اور کچھ سطحی سی اجتماعی رسومات. مقصد بس ایک، مکمل استحکام. کوئی سوال نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس ایک جیسی پہلے سے طے شدہ خوشی. یہ تو ایک پرفیکٹ جیل لگتی ہے. باہر سے خوبصورت، اندر سے خالی. کیا کوئی ہے جو اس سے خوش نہیں؟ ہاں، یہیں سے کہانی کے اہم کردار آتے ہیں. پہلا ہے برنارڈ مارکس. برنارڈ مارکس؟ وہ الفا پلس ہے، یعنی سب سے اونچی ذات کا، لیکن جسمانی طور پہ تھوڑا مختلف ہے. چھوٹا قد ہے اس کا. اس وجہ سے وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتا ہے، سسٹم پر شک کرتا ہے. اچھا، تو وہ ایک طرح سے مس فٹ ہے. کہہ سکتے ہیں. پھر ہے ہلما ہولز واٹسن. وہ بھی الفا پلس، ذہین، کامیاب، لیکن وہ اپنی ذہانت سے بیزار ہے. اسے لگتا ہے یہ دنیا بہت سطحی ہے. اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. وہ کچھ گہرا، معنی خیز کرنا چاہتا ہے. تو یہ دونوں دوست ہیں؟ ہاں، کیونکہ دونوں ہی سسٹم سے کچھ نہ کچھ غیر مطمئن ہے. اور تیسرا کردار جس سے کہانی میں موڑ آتا ہے؟ وہ ہے جان، جسے بعد میں دی سیویج یعنی وحشی کہا جاتا ہے. سیویج؟ جی، یہاں سے اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے. برنارڈ اپنی ایک ساتھی لینینا کراؤن کے ساتھ. لینینا کراؤن؟ ہاں، وہ ایک خوبصورت بیٹا ہے، پوری طرح سے کنڈیشنڈ. تو برنارڈ اور لینینا چھٹی پر نیو میکسیکو میں ایک سیویج ریزرویشن جاتے ہیں. سیویج ریزرویشن؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پرانے زمانے کے لوگ رہتے ہیں، جو قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں. اچھا، تو مہذب دنیا کے باہر بھی لوگ ہیں؟ جی، وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے جان سے، اور پتہ چلتا ہے کہ جان کی ماں لنڈا وہ دراصل مہذب دنیا سے تھی. کیا؟ کیسے؟ وہ بیٹا تھی، کئی سال پہلے ریزرویشن آئی تھی اور وہیں رہ گئی. حاملہ تھی اور جان وہیں پیدا ہوا، قدرتی طور پر. اوہ، تو جان تو دونوں دنیاؤں کے بیچ میں پل بن گیا. ایک طرح سے اس نے ماں سے نئی دنیا کی باتیں سنی اور ریزرویشن میں پرانی روایات سیکھیں. اور سب سے اہم، کیا؟ اسے شیکسپیئر کی کتاب مل گئی. شیکسپیئر جو وہاں ممنوع تھا؟ جی، اور اس نے شیکسپیئر سے محبت، نفرت، المیہ، انسانی عظمت، وہ سب سیکھا جو بریو نیو ورلڈ میں نہیں تھا. محمد منتظر مہدی کے مطابق جان شیکسپیئر کے ذریعے اس مصنوعی دنیا کا نقاد بنتا ہے. پھر کیا ہوا؟ برنارڈ اسے لندن لے آیا؟ ہاں، برنارڈ کو لگا یہ ایک موقع ہے. وہ جان اور اس کی ماں لنڈا کو واپس لے آیا. جان کا لندن آنا ایک سنسنی بن گیا. دی سیویج آ گیا. لوگ اسے عجوبے کی طرح دیکھتے ہوں گے. بالکل. شروع میں تو برنارڈ بہت مشہور ہو گیا اس کی وجہ سے. اور جان؟ اس نے کیا محسوس کیا اس نئی دنیا میں آ کر؟ شدید کلچر شاک. ایک طرف ٹیکنالوجی، صفائی ستھرائی اچھی لگی، دوسری طرف لوگوں کی بے حسی، جذبات سے خالی پن، سوما پر انحصار، خاندان اور محبت کا نہ ہونا، یہ سب دیکھ کر وہ ڈر گیا. اسے گھن آئی. اسے یہ دنیا خوبصورت لگی پر اندر سے کھوکھلی، غیر انسانی. اور وہ فیلز کا کیا چکر تھا؟ ہاں، فیلز، ایسی فلمیں جو دیکھنے والے کو جسمانی احساسات بھی دیتی ہیں. جان کو وہ انتہائی بیہودہ لگیں. اور لینینا جس کے ساتھ وہ آیا تھا؟ لینینا جان کی طرف کھنچتی ہے. وہ بریو نیو ورلڈ کے رواج کے مطابق تعلق چاہتی ہے. لیکن جان کیا چاہتا تھا؟
وہ شیکسپیئر والی رومانوی محبت چاہتا تھا۔ لینینا کا براہ راست انداز اسے سمجھ نہیں آیا، اسے شدید صدمہ پہنچا۔ وہ پاکیزگی چاہتا تھا، لینینا کے لیے یہ سب بیکار تھا۔ تو یہیں سے اصل ٹکراؤ شروع ہوا، نظریات کا۔ جی بالکل۔ کہانی کا کلائمیکس ہے جان اور مصطفیٰ مون کی بحث۔ مصطفیٰ مونڈ، یہ کون ہے؟ وہ مغربی یورپ کا ورلڈ کنٹرولر ہے، بہت ذہین آدمی۔ وہ پرانی دنیا کو جانتا ہے، شیکسپیئر، مذہب، سب کچھ، لیکن اس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا، استحکام اور خوشی کے لیے۔ اچھا، تو ان کی بحث میں کیا ہوا؟ مونڈ نے اپنے سسٹم کو کیسے صحیح ثابت کیا؟ مونڈ نے مانا کہ آرٹ، سائنس، مذہب قربان ہوئے ہیں، لیکن دلیل دی کہ یہ خوشی اور استحکام کی قیمت ہے۔ اس نے کہا پرانی دنیا میں دکھ تھے، جنگیں تھیں، پریشانی تھی، ہم نے وہ سب ختم کر دیا۔ محمد منتظر مہدی اس دلیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مونڈ کی دلیل بڑی پرکشش لگتی ہے، کون نہیں چاہے گا کہ دکھ ختم ہو جائے۔ صحیح بات ہے۔ اور جان نے کیا جواب دیا؟ جان نے اس مصنوعی خوشی کو رد کر دیا۔ وہ چیخا، مجھے آرام نہیں چاہیے، مجھے خدا چاہیے، شاعری چاہیے، حقیقی خطرہ چاہیے، آزادی چاہیے، نیکی چاہیے، گناہ چاہیے۔ گناہ بھی؟ ہاں، اور جب مونڈ نے کہا کہ اس کے ساتھ تو دکھ، بڑھاپا، بیماری بھی آئے گی، تو جان نے کہا میں ان سب کا دعویٰ کرتا ہوں۔ وہ ناخوش ہونے کا حق مانگ رہا تھا۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے، انسان ہونے کا حق۔ تو کیا جان وہاں رہ پایا؟ نہیں، وہ اس دنیا سے بالکل مایوس ہو گیا، لندن سے بھاگ کر ایک پرانے لائٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ وہاں کیا کیا اس نے؟ خود کو سزا دینے لگا، کوڑے مارتا، اذیت دیتا، تاکہ مہذب دنیا کے اثر سے پاک ہو سکے۔ لیکن لوگ تو وہاں بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ ہاں، تماشا دیکھنے، اس کی فلمیں بنانے۔ او، کہانی کا انجام پھر؟ آپ نے کہا المناک ہے۔ جی، بہت المناک اور چونکا دینے والا۔ جان کی اندرونی جنگ اور اس دنیا سے ٹکراؤ اسے ایک ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ ایک قدم اٹھاتا ہے جو قاری کو ہلا دیتا ہے اور اس بریو نیو ورلڈ کی اصلیت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو ذہن پر سوار ہو جائے۔ اب ذرا ان موضوعات پر آتے ہیں جنہیں ہکسلے نے چھیڑا ہے۔ محمد منتظر مہدی ان کا کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار۔ جی، بڑا سوال یہی ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، نعمت ہے یا زحمت؟ اس دنیا میں ٹیکنالوجی نے بظاہر سب ٹھیک کر دیا ہے، بیماری، بڑھاپا، غربت، لڑائی جھگڑے ختم۔ تو یہ تو اچھی بات ہوئی۔ لیکن محمد منتظر مہدی کے مطابق ہکسلے دکھا رہے ہیں کہ یہ سب انسانی روح کی قیمت پر ملا ہے۔ ٹیکنالوجی نے آزادی نہیں، ایک نئی قسم کی غلامی دی ہے، بہت ہی لطیف قسم کی۔ اور وہ مصنوعی خوشی بمقابلہ اصلی زندگی۔ سوما والی بات۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہے۔ کیا دکھ کے بغیر خوشی کا کوئی مطلب ہے؟ کیا ایک ایسی زندگی جس میں کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی گہرائی نہ ہو، وہ جینے لائق ہے؟ سوما کے ذریعے ہکسلے پوچھتے ہیں کہ کیا تکلیف سے بچنے کے چکر میں ہم کچھ ایسا کھو رہے ہیں جو انسان ہونے کے لیے ضروری ہے؟ جان تو یہی کہہ رہا تھا، ہے نا؟ بالکل، وہ اصلی بامانی زندگی مانگ رہا تھا، دکھوں سمیت۔ فرد اور ریاست کا ٹکراؤ بھی تو ہے۔ ہاں، کلاسیکی بحث ہے، فرد کی آزادی یا معاشرے کا استحکام۔ بریو نیو ورلڈ میں ریاست نے استحکام کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ کمیونٹی، آئیڈینٹی، اسٹیبلٹی ان کا نعرہ ہے۔ اجتماعیت، شناخت، استحکام۔ جی، انفرادیت کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ہر کوئی مشین کا پرزہ ہے، اپنی مرضی، اپنی پہچان کچھ نہیں۔ اور وہ صارفیت؟ آپ نے کہا تھا اینڈنگ از بیٹر دین مینڈنگ۔ محمد منتظر مہدی اسے بھی اہم سمجھتے ہیں۔ یہ معیشت مسلسل چیزیں بنانے اور استعمال کرنے پر چلتی ہے۔ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ پرانی چیزیں پھینکو، نئی خریدو، مہنگے سامان والے کھیل کھیلو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو معیشت چلتی ہے، دوسرا لوگ مصروف رہتے ہیں، سطحی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، گہری باتیں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ بھی کنٹرول کا ایک طریقہ ہے۔ اس ناول کی آج کیا اہمیت ہے، خاص کر جب ہم اے آئی، جینیٹک انجینئرنگ، سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں؟ آج اس کی اہمیت شاید 1932 سے بھی زیادہ ہے۔ واقعی؟ کیسے؟ دیکھیں نا، کیسے سوشل میڈیا ہماری سوچ بدل رہا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی ہمیں جسمانی ذہنی تبدیلیاں کرنے کا موقع دے رہی ہے۔
تفریح اور آسانی کی تلاش ہمیں گہری سوچ سے دور کر رہی ہے۔ یہ سب بریو نیو ورلڈ کے خدشات ہی تو ہیں۔ محمد منتظر مہدی کہتے ہیں، ہکسلے نے ایک طرح سے ہمارے آج کے دور کی پیشگوئی کر دی تھی۔ اور 1984 سے موازنہ آپ نے کہا تھا فرق ہے؟ جی، بہت اہم فرق ہے۔ 1984 میں کنٹرول ہوتا ہے خوف سے، جبر سے، تشدد سے، نگرانی سے، بگ برادر دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بریو نیو ورلڈ میں کنٹرول کا طریقہ الگ ہے۔ وہاں زبردستی نہیں ہے، وہاں لذت، آسانی، مصنوعی خوشی سے قابو کیا جاتا ہے۔ سوما، سیکس، تفریح، لوگ اپنی غلامی میں خوش ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں وہ غلام ہے۔ اوہ، یہ تو زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ ہاں، نیل پوسٹمن نے بھی یہی لکھا تھا کہ شاید ہکسلے کی پیشگوئی زیادہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ لوگ خود اپنی آزادی تفریح کے بدلے بیچ رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ خطرہ صرف ظلم سے نہیں، حد سے زیادہ آسانی سے بھی ہے۔ اچھا، کتاب کا لکھنے کا انداز کیسا ہے؟ ہکسلے کا انداز بہت خاص ہے۔ سائنس، فلسفہ اور طنز کا ملاپ ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا بناتے ہیں جو ایک ہی وقت میں پرکشش بھی لگے اور پریشان کن بھی۔ زبان صاف، ذہین اور اکثر چپتی ہوئی۔ طنز کس پر ہے؟ معاشرے پر، انسانی نفسیات پر، عقائد پر گہرا طنز ہے۔ اور جان کا کردار آپ نے کہا تھا وہ باہر سے تنقید کرتا ہے۔ جی، جان کی آنکھوں سے ہمیں اس بریو نیو ورلڈ کا کھوکھلاپن، اس کی غیر انسانی فطرت زیادہ صاف نظر آتی ہے۔ وہ شیکسپیئر اور پرانی قدروں سے آیا ہے نا، اس کا کردار کہانی میں ڈرامہ بھی لاتا ہے اور قاری کو سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ تو محمد منتظر مہدی کے تجزیے کی روشنی میں اس کتاب کا مجموعی تاثر کیا بنتا ہے؟ یہ ایک غیر معمولی کتاب ہے، بہت ذہین، گہری اور آج کے لیے بے حد متعلقہ۔ یہ صرف مستقبل کی کہانی نہیں، یہ انسانی فطرت، معاشرے، ٹیکنالوجی اور آزادی کے معنی پر ایک لازوال تبصرہ ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ جنت کا خواب بھی جہنم بن سکتا ہے اگر انسانیت کی قیمت پر بنایا جائے۔ اور اس کا بنیادی سبق جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے؟ محمد منتظر مہدی کے مطابق سبق یہ ہے کہ اصلی انسانی قدریں، محبت، آزادی، سچائی، فن، گہری سوچ، یہاں تک کہ دکھ سہنے کی صلاحیت، یہ بہت نازک ہیں۔ انہیں صرف جبر سے نہیں بلکہ آسانی، سہولت اور سطحی خوشیوں کے لالچ سے بھی خطرہ ہے۔ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی اور آرام کی دوڑ میں ہم وہ چیز نہ کھو دیں جو ہمیں انسان بناتی ہے۔ یہ واقعی ایک جھنجھوڑ دینے والی بات چیت رہی۔ چلیں اس تجزیے کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، اے آئی ہماری زندگیوں پر اتنی تیزی سے چھا رہے ہیں، ہم ان کی چکا چوند اور اپنی بنیادی انسانی اقدار یعنی اصلی خوشی، گہرے رشتے، بامانی زندگی، ان کے درمیان توازن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہیں ہم بھی انجانے میں اپنی سوما تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اور اگر کوئی یہ شاندار کتاب خریدنا چاہیں تو وہ محمد منتظر مہدی صاحب سے ان کے نمبر 034922266647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب اور اس سے جڑا مزید مواد، محمد منتظر مہدی کے دوسرے تجزیے وغیرہ آپ کو knowledgewithmmm.blogspot.com پر بھی مل جائیں گے۔ وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور اب ہمیشہ کی طرح مکمل کریڈٹ لائن۔ مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کا دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں، اور واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپس بھی چلا رہے ہیں۔ Knowledge with MMM, Star, curated by Muhammad Muntazir Mehdi. MMM, this space is dedicated to enriching your mind with a vast collection of information, from general knowledge to science, literature, history, and tech insights. We cover a wide array of topics designed to expand your understanding. Dive deep into this platform and let MMM's passion for learning guide you on your journey towards greater knowledge. Whether you're passionate about learning or seeking answers, here you'll find something to spark your curiosity and broaden your horizons. Knowledge with MMM کا لنک تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ محمد منتظر مہدی کے
platform, the podcast of book review.